عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ اپنے پہلو کو مومنوں کے لیے جھکا کے رکھیں. تو یہ ایک محاورہ ہے, یہ ایک انداز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومنوں کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آئیں. تو یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں آپس میں پیار, محبت اور مودت کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے. وہ کام کرنے چاہیے کہ جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے مفید بنائے, اور وہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ جن سے ہم ایک دوسرے کے لیے شر اور برائی کا یا نقصان کا ذریعہ بنے. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور آپ ان کے لیے دعا کریں. تو وہاں سے بھی یہی لفظ بولا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے اپنے پہلو کو جھکا کے رکھیں. تو والدین کی اگرچہ بڑی قدر و منزلت ہے اور ان کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے, لیکن یہی جو رویہ ہے اور یہی جو طریقہ کار ہے یہ ہمیں دیگر مومنوں کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے. اور مومنوں کے ساتھ شفقت کی پھر سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم میں سے کسی کی کوئی غلطی کی وجہ سے کوئی بندہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کہ جو بندہ کسی ایک انسان کو یا ایک جان کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے. آپ نے یہ تاریخ کے اندر واقعات سنے ہیں. مثال کے طور پہ ہٹلر کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے لاکھوں لوگوں کو تہذیب کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ ہلاکوں نے اتنے لوگوں کو برباد کر دیا. عصر حاضر کے جو ہٹلر اور ہلاکوں ہیں, یعنی یہ کیا اس کا نام ہے, نیتنیاہو ہے جو اسرائیل ہے, یا اسی طرح امریکہ ہے, یا اس طرح کے بڑے بڑے جو
انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کی بات چھوڑیے، جو انسانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں تو ہم ان کو کتنا برا سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ بہت زیادہ برے لگتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایک، یعنی اسرائیل کو چھوڑے، امریکہ کو چھوڑے، نیتنیاہو کو چھوڑے، ٹرمپ کو چھوڑے، سارے یہ جتنے ہیں ان کو تم چھوڑ دو، اگر تم میں سے بھی کوئی ایک بندہ کسی ایک بندے کو قتل کر دے تو گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور پھر فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اس کے برعکس اگر آپ خیر خواہی کرتے ہوئے کسی ایک بھی انسان کی جان بچاتے ہیں، کسی ایک بھی انسان کی جان بچاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے پوری دنیا کی جان بچائی۔ آپ خبروں کے اندر سنتے نہیں ہیں، بعض لوگوں کو نا ایوارڈ ملتے ہیں، اور ایوارڈ انہیں کس بات سے دیے جاتے ہیں؟ وہ جن فلاں حادثے کے اندر انہوں نے ایک جان بچائی تھی، فلاں حادثے کے اندر فلاں نے 5 جانیں بچائی تھی، 10 بچائی تھی، اس طرح کر کے تو ہم انہیں کتنا اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے 1 2 5 10 لوگوں کی جان بچائی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ اخلاص نیت کے ساتھ کسی ایک کی جان بچا دیتا ہے تو اس کو 1 5 10 1000 لاکھ کروڑ کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اسے اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اسے پوری کی پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت اور مودت کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ اور اس حوالے سے جو مشہور احادیث ہے جو بار بار آپ کے سامنے بیان ہوتی رہتی ہے وہ میں بیان نہیں کروں گا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، یہ ساری کی ساری حدیثیں الحمدللہ ہم وقتاً بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو حدیثیں عموماً بیان نہیں کی جاتی وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فلیمسک، کہ اگر کوئی شخص ہماری مسجد میں سے گزر رہا ہو، یعنی مسجد کے درمیان سے گزر رہا ہو، عیدگاہ کے درمیان سے گزر رہا ہو، یا ہمارے بازاروں کے درمیان سے گزر رہا ہو اور اس کے پاس نیزہ ہو، اس کے پاس نیزہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ اس کو اس طرح سنبھال کے لے کے جائے، اور یقبض علی نصالها بکفی، یا پھر جو اس کی آگے نوٹ ہے نا اس کے اوپر اس طرح اپنا ہاتھ رکھ کے لے کے جائے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ مصیب احد من المسلمین منها بشیء، اس کے گزرتے ہوئے اس کی نوٹ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ اسلام کا ادب ہے، یہ مسلمانوں کے لائف سٹائل کا طریقہ ہے کہ آپ نے گزرتے ہوئے جان بوجھ کے تو کسی کو تکلیف پہنچانا یہ تو جرم ہے نا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لاشعوری کے اندر بھی ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہم بعض دفعہ شوقیہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، شادی کے موقع کے اوپر، الیکشنوں کے موقع کے اوپر، خوشی کے موقع کے اوپر، اور ہماری جو وہ شوقیہ فائرنگ جو ہے وہ بہت ساری جانوں کے ضیاع کا وہ ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بعض ہم بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس طرح گزر رہے ہوتے ہیں کہ ارد گرد والے لوگ ہم سے تنگ ہو کے گزر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہمارا چھوٹا بچہ جو ہے نا، جو ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ اس کو لائسنس بھی حکومت کی طرف سے ایشو ہو، ہم اس کو بائک پکڑا لیتے ہیں، ہم اس کو گاڑی پکڑا لیتے ہیں، اور وہ جا کے کسی نہ کسی خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اشارے کی پابندی نہیں کرتا، ٹریفک قوانین کی وہ پابندی نہیں کرتا، اور آئے دن اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ وہ بچہ تھا، وہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جوان بھی ہوتے ہیں یا بچی ہوتی ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور پورے کے پورے خاندانوں کو وہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں اوور اسپیڈ کی وجہ سے، اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے، توجہ نہ دینے کی
توجہ نہ دینے کی وجہ سے گویا کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ انسانوں کو ہم قتل کرتے ہیں، جبکہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اتنی چھوٹی سی نوکدار چیز بھی ہے تو اس کو آپ اس طرح لے کے گزرے کہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ اور ابھی یہ جو بارش کے دن ہیں یہ بھی نقصان کی ایک صورت ہے۔ بارش کے دنوں کے اندر یہ رات بارش ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سڑکوں کے اوپر کیچڑ وغیرہ ہے، تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں سائڈ والوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، انہوں نے اپنی اسپیڈ سے گزر جانا ہے۔ کچھ لوگوں کی موٹر سائیکل اس طرح کی ہیں، وہ جہاں سے گزرتے ہیں ارد گرد سارے کے سارے لوگوں کو وہ آپ سمجھیں گے وہ پینٹ کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ گاڑی اس طرح ڈرائیو کرتے ہیں کہ ان کے پاس سے اگر کوئی بائک والا گزر جائے، کوئی پیدل آدمی گزر جائے، کوئی کھڑے ہوئے لوگ گزر جائیں تو وہ اس کے سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کے کپڑے جو ہے نا ان کو تباہ و برباد کر کے رکھتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ کسی بھی مہذب ملک کے قوانین کے اندر شامل ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ صرف قوانین میں نہیں ہے بلکہ ان کے دین کے اندر یہ چیزیں، یعنی آپ کا ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، لیکن آپ کا اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا، آپ کا دین آپ کو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعنده الاقرع بن حابس۔ یہ محبت اور شفقت کی ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو آپ نے ان کو بوسہ دیا اور ان کے منہ کو آپ نے چوما۔ تو وہاں پہ ایک اور صحابی موجود تھے، یہ بھی مشہور صحابی، آپ نے ان کا نام سنا ہو، ان کا نام ہے اقرع بن حابس۔ تو یہ اقرع بن حابس وہاں پہ موجود تھے تو یہ کہنے لگے ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا۔ اللہ کے رسول آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو مطلب ان کو یہ بات صحیح نہیں لگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹے سے بچے کو اس طرح آپ چوم رہے ہیں، تو آپ یعنی ان کو یہ لگا گویا کہ یہ وقار کے خلاف ہے، یہ آپ کی سرداری کے خلاف ہے، یہ آپ کی شخصیت کے خلاف ہے کہ کیا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا ان پہ توجہ دے رہے ہیں یا آپ ان کو چوم رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، تو میں ان میں سے کبھی کسی کو میں نے کبھی نہیں چوما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا بولا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جس دل کے اندر شفقت اور رحمت موجود نہیں ہے اس کے اوپر پھر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے ساتھ پیار کریں، لوگ ہمارے ساتھ شفقت کریں، لوگ ہمارے ساتھ رحم سے پیش آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی پیار، محبت، شفقت اور رحم کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے کہ کچھ عربی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ کچھ عربی لوگ، دیہاتی لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ظاہر اللہ کے رسول نے وہاں کسی بچے کے ساتھ پیار کیا ہوگا، اس کو بوسہ دیا ہوگا، اس کے سر پہ دست شفقت رکھا ہوگا، تو وہ جو عربی تھے یعنی وہ جو دیہاتی تھے اور بدو تھے، انہوں نے یہ کہا اتقبلون صبیانکم، تم یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یعنی بوسے دیتے ہو، ان کے ساتھ تم پیار کرتے ہو، ان کے ساتھ تم محبت سے پیش آتے ہو، تو ہم تو یہ کام نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، تو اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے شفقت کو چھین لیا ہے، پیار اور محبت کو ختم کر دیا ہے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے پیار اور محبت کی وجہ خوشی اور سختی بڑھ دی ہے کہ تم ہر وقت بچوں کو ڈانٹ ڈپٹی کرتے رہتے ہو، ان کو برا بھلائی کرتے رہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سخت بنا دیے ہیں، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من لا یرحم الناس لا یرحم
يرحمه الله. جو بندہ مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرتا، بچے تو اپنے سے ایک ہے نا، اب بچوں کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کو اچھا نہیں کرتا، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے جو اس کا سرکل ہے اس کے اندر پیار محبت اور شفقت کی بات نہیں کرتا، لا يرحمه الله، اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی پھر رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور فرمایا الراحمون يرحمهم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں، جو شفقت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے. اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم اہل زمین پر رحم کرو گے، شفقت کرو گے، تو آسمان والا تمہارے اوپر بھی رحم کرے گا. اور وہ ہمارے اردو میں یہ شعر بھی بنا ہوا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا. کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا. عرش بری پر، یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کا آپ یہ سمجھیے کہ شاعر نے ایک ترجمہ کیا ہوا ہے اور اس کو مضمون کلام جو ہے وہ منظوم کلام انہوں نے پیش کیا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی مثال کے طور پہ ہی ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اگرچہ ہم نے یہ کئی دفعہ بیان کی ہے لیکن اشارے کنائے کے طور پہ میں ذکر کر لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ اس کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری دے دی جائے، اور اسی کے اندر آپ سمجھو کہ یہ جو ہم خطبہ دیتے ہیں یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ان کو مشقت میں نہ ڈالے. فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، کہ ان کے اندر کوئی بیمار بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عمر رسیدہ بندہ بھی ہو سکتا ہے. اور فرمایا وذل حاجت، اس میں کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو وقتی طور پہ کوئی اس طرح کی مصیبت لاحق ہے کہ وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا یا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہماری مسجدوں کے اندر یہ جو سلسلہ ہے نا، اور الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. بعض دفعہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوتی ہے اور میں اس کوتاہی پہ پہلے بھی معذرت کرتا ہوں، اب بھی میں معذرت کرتا ہوں کہ ہمارا نا ٹائم فکس ہوتا ہے اور ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ جی 1:30 پہ انشاءاللہ یہاں پہ نماز کھڑی ہو جائے. تو جو بندہ اتنا ٹائم کسی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے ظاہر وہی آئے گا. تو اگر جو بندہ اتنی دیر بھی نہیں بیٹھ سکتا ظاہر وہ یا تو پھر باہر کہیں بیٹھے گا یا وہ انتظار کرے گا، یا اس طرح کے معاملات ہیں. تو مجھے اس بات کا احساس ہے اور مجھے بعد میں یہ کہا بھی، تو میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر کبھی مجھ سے ٹائم زیادہ ہو جائے تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے میں نہیں کرتا. اور مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بعض مریض اس طرح، سانس کے مریض اس طرح کے ہوتے ہیں، بعض کو اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ ایک زیادہ عرصہ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے. بعض جگہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو جو کراؤڈ جہاں پہ ہوتا ہے یا لوگ جہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ زیادہ دیر رکنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو بہت کم ہی یہ ہوتا ہے. الحمدللہ مجھے لگتا ہے میں نے زیادہ سے زیادہ اس ٹائم کی جو مخالفت کی ہوگی وہ 1 سے 2 دفعہ کی ہوگی کہ اس پہ میرے خیال میں ہم 7 یا 8 منٹ اوپر چلے گئے. ورنہ عموماً ٹائم اگر اوپر جاتا بھی ہے تو 2 سے 3 منٹ ہم اوپر جاتے ہیں. اور اس کے بعد آئندہ میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اس سے بھی میں نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ بھی، حالانکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں. میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہوں. بعض لوگ جو نا وہ یہ سمجھتے ہیں کبھی ٹائم جی بالکل آپ فکس کر دیں، یہ کوئی دین اور اسلام کی اس طرح کی کوئی بات نہیں. یہ لوگوں کی آسانی کو رکھتے ہوئے، ورنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا ٹائم نہ طے تھا، نہ اذان کا طے تھا، نہ خطبے کا طے تھا، نہ آگے نماز کا ٹائم طے تھا. تو ہم اس کو کوئی شرعی مسئلہ نہیں سمجھتے، لیکن ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے اور ایک نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے اگر اس چیز کا استعمال کیا جائے تو یہ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ انشاءاللہ میں اس کا اہتمام کروں گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی روایات ہیں جن کو یہاں پہ سب کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیچھے رمضان گزرا ہے اس میں آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر باقاعدہ جو نماز تہجد ہے جس کو بعد میں نماز تراویح بھی کہا، اللہ کے رسول نے پڑھایا لیکن بعد میں آپ نے نہیں پڑھایا. اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر اصل بات یہی تھی خشیۃ تفرض
علیکم، مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آسانی کا پہلو یہ تھا تاکہ ان کے اوپر یہ فرض نہ ہو۔ تو ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر عبادات کی ادائیگی کے اندر بھی اگر رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے تو عام چیزوں کے اندر تو بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم عام طور پہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ ان کو ایک ایٹیٹیوڈ کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے دوسرے کو مشکل میں ضرور ڈالنا ہے۔ مطلب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آفس کے اندر بالکل ویلے اور فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کا کام جلدی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میں نے جلدی کر دیا، وہ کہے گا جی میں اللہ بیٹھا ہوں۔ اگر ان کا کام جلدی ہو گیا تو یہ ان کے دل میں ہماری قدر ختم ہو جائے گی، اور ہم اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر لوگوں کی لائنیں روڈ کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کو مشقت نہ ہو، اور دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمارے بھائی بھی جو ہے نا ان کو صرف یہ مسجد میں یہ نظم و ضبط یاد رہتا ہے، لیکن وہی لوگ کسی جگہ پہ آفس میں بیٹھتے ہوں گے، کسی جگہ پہ افیسر ہوں گے، کسی جگہ پہ ذمہ دار ہوں گے، وہ اس بات کا قطعاً خیال نہیں رکھتے ہوں گے کہ میری وجہ سے کتنے لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر نماز تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، پہلے بات میں یہ کر چکا ہوں، جو کہ نہیں، تو ہمیں فوراً یاد آتا ہے جی آپ کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ جمعہ نہیں پڑھنے آتے، آپ کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ تو میرے بھائی ٹھیک ہے، نماز جمعہ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، ان میں بھی نظم و ضبط کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے، لیکن یہ سارے کا سارا نظم و ضبط یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ یہاں سے باہر بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ ابھی جمعے کے بعد ہم یہاں سے نکلے نا تو ہم مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹل کے اندر، سرکاری دفاتر کے اندر، نادرا کا آفس لے لیں، پاسپورٹ کا آفس لے لیں، اور جتنے بھی آفس آپ ایک طرف سے گننا شروع کر دیں، باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، اور آگے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لوگ جو ہے نا آرام سے بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے۔ اور اب یہ جو کیمرے آنے کی وجہ سے لوگ زیادہ ایکسپوز ہو گئے، ایسا بھی ہے کہ باہر لمبی چوڑی لائن لگی ہوئی ہے اور اندر ایک مرد یا خاتون بیٹھا ہو، موبائل کے اوپر کیا کر رہا ہے، موبائل کے اوپر ویڈیو دیکھ رہا ہے، موبائل کے اوپر گیمیں کھیل رہا ہے، موبائل کے اوپر جو ہے وہ افسوس ہے، یعنی اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے لوگ پیچھے مشقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی نماز جو عبادت ہے اور اس کے اندر کوئی فضول کام بھی نہیں ہوگا، امام صاحب قرآن کی تلاوت ہی کر رہے ہیں اور جتنی دیر آپ کھڑے رہیں گے وہاں پہ آپ کو ثواب ہی مل رہا ہے، اس کے اندر اگر کسی کو مشقت میں ڈالنا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ جو آفس کے اندر ہم باہر اور یہ اس طرح ہم لوگوں کو لمبی لائنیں اپنے گھروں کے اندر یا اپنے ڈیروں کے اوپر یا اپنی جو بھی ہماری جگہ ہوتی ہیں یا جس طرح کا بھی ہمارا سسٹم ہوتا ہے، یہاں پہ اس طرح لوگوں کو مشقت اور مشکل کے اندر ڈالنا یہ کس حد تک جائز ہو سکتا ہے؟ اور یقیناً اگر ہم میں سے کچھ لوگ اس مشقت میں پڑنے والے ہیں تو ہم ہی میں سے لوگ ہوں گے جو اس مشقت میں ڈالنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام کے اندر جو ہے نا وہ محبت اور شفقت اور دوسروں کے ساتھ رحم کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جو امتیں ہیں نا ان کا روزہ جو ہے نا وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا کر دیا، صبح سے لے کے یعنی فجر سے لے کے شام تک کر دیا، ورنہ پہلے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے فجر سے لے کے فجر تک کا ہی روزہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں جو اس حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں کوشش یہ کرنی چاہیے، عام طور پہ ہم اپنے لیے تو سہولت ڈھونڈ لیتے ہیں، اگر ہمیں کسی جگہ پہ رکنا پڑے تو ہمیں سارے قوانین یاد آ جاتے ہیں، لیکن ہم ساری دنیا کو روکے رکھیں تو ہمارے سر پہ جوں بھی اور کان پہ جوں بھی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اسی حوالے سے، اور یہ بڑی اصولی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے۔ تو مطلب جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہمیں دوسروں کے لیے پسند ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہم جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو ہمارا یہ جی چاہتا ہے کہ جو ہی میں جاؤں گا میرا 1 سیکنڈ کے اندر کام ہونا چاہیے، مجھے 1 منٹ وہاں پہ رکنا نہیں چاہیے۔ اور اگر ہمیں کوئی بندہ کہہ دینا کہ یار یہ نظم و ضبط کا تقاضا ہے اب یہاں 10 منٹ بیٹھ جاؤں، کہتے ہیں جی اس نے میری توہین کی، تو ٹھیک ہے یہ توہین ہے کہ نہیں ہے، نظم و ضبط یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، لیکن آپ اسی بات کو اس کے برعکس کر کے دیکھیں کہ جب ہم خود اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم پھر کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اس بندے کا اگر فوراً کام کر دیں گے نا تو اس کے ذہن میں ہماری قدر ختم ہو جائے گی، اس کے ذہن سے یہ والا جو کام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہر جگہ پہ آپ کوشش کریں جب آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ تو اگر آپ کسی جگہ پہ ذمہ دار ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں جو آپ کے ماتحت ہیں اور آپ سے وہ کام کروانے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر آپ کسی جگہ پہ کام کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس ذمہ دار کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں جس سے آپ نے کام کروانا ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے، اگر آپ بحیثیت آپ سمجھے ہمسائے کے اپنے ہمسائے سے آپ تنگ ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی آپ کی ہو اس کی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ درمیان میں ہیں، ایک ہمسایہ ادھر ہے اور ایک ہمسایہ ادھر ہے، تو دائیں والا آپ سے تنگ ہو اور بائیں والے سے آپ تنگ ہو، تو یہ جو اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا نا، یہ بہترین اصول ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ دوسرے کے لیے پسند کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الکفر والکافرین واذل النفاق والمنافقین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر اخواننا في فلسطين وغزة يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين وغزة يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا على حدود الهند، اللهم انصر جنودنا البواسل على حدود الهند۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ہمسائے کے ساتھ ذرا معاملات خراب ہو رہے ہیں ہمسایہ ملک کے ساتھ، تو الحمدللہ ہم اپنی فوجوں کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔